بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کا مالک جو نشے میں دھت اور ننگے پاؤں تھا، لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل تشریف لائیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا کہ جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک دو جہاں، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، آپ کا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ ناظرین محترم، عربی میں حافی ننگے پاؤں شخص کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس پیغام کے ملنے کے بعد بشر بن حارث نے ہمیشہ ننگے پاؤں رہنے کو پسند کیا، اس لیے آپ کا نام بشر حافی ہو گیا۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتا ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ دوستو، ہم بھی کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں۔ کیا معلوم کہ کب ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا مقدر سنور جائے۔ ناظرین محترم، اس طرح کے سبق آموز اور دلچسپ واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔